اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے جو اپنی تمام تر زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی عبادت میں وقف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی خصوصی عنایت سے ولی، ابدال، کتب اور غوث جیسے اعلیٰ و عرفہ روحانی مراتب پر فائز کر دیتے ہیں، جہاں ان سے کشف و کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میری امت کے بعض علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی مثل ہوں گے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک علماء سے مراد یہی گروہ اولیاء ہے۔ انہی اولیاء کرام میں آج سے قریباً 850 سال قبل حضرت نعمت اللہ شاہ ولی گزرے ہیں۔ آپ کے ہزاروں فارسی اشعار پر مشتمل دیوان کے علاوہ ایک قصیدہ بہت مشہور ہے جس میں انہوں نے آنے والے حوادث کی پیشن گوئی فارسی اشعار کی صورت میں کی ہے، جو آج تک حرف بحرف صحیح ثابت ہوتی چلی آ رہی ہے۔ قصیدے کے اشعار مختلف حوالوں سے 2000 کے قریب ہیں، لیکن اب تک 300 سے زیادہ دستیاب نہیں ہیں۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے اپنے سے 100 سے 700 سال قبل براعظم پاک و ہند میں آنے والے بادشاہوں کے نام ترتیب وار بیان کیے ہیں، جبکہ وہ حکمران ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ وہ سب سے پہلے مشہور مغل بادشاہ امیر تیمور کا نام اس کی پیدائش سے تقریباً 200 سال قبل اپنی پیشن گوئی کے ایک ابتدائی شعر میں لکھتے ہیں۔ اس کے بعد لودھی خاندان کے حکمران سکندر لودھی اور ابراہیم لودھی کے ناموں کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر ان کے بعد آنے والے ہندوستان میں مغلیہ خاندان کے حکمران بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہان کے نام ان کے اشعار میں آتے ہیں، اور یوں خاندان مغلیہ کے 300 سالہ دور حکومت کی ترتیب وار پیشن گوئی کرتے ہوئے وہ انگریزوں کی ہند میں آمد تک خاندان مغلیہ کے تقریباً تمام حکمرانوں کو اور ان کی مدت حکمرانی بیان کر دیتے ہیں۔ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی تمام حجابات سے پردہ اٹھاتے ہوئے اس کرۂ ارض پر تا قیامت نمودار ہونے والے کم و بیش تمام بڑے واقعات کو اپنے قصیدے میں بیان کرتے ہیں، جو ماضی کی تاریخ کی روشنی میں بالکل صحیح ثابت ہوئے ہیں، جبکہ مستقبل میں ظہور پانے والے تمام واقعات کے لیے انتظار کرنا ایک فطری عمل ہے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی عالم غیب کی پردہ کشائی سے پہلے کچھ یوں فرماتے ہیں: میں اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ رہا ہوں، میں زمانے کی حالت دیکھ رہا ہوں۔ میں یہ بات علم نجوم کے ذریعے نہیں کہہ رہا بلکہ ذات باری تعالیٰ کی طرف سے دیکھ رہا ہوں۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی ہندوستان میں مغلیہ خاندان کے حکمرانوں کی پیشن گوئی کی ابتدا اس شعر سے کرتے ہیں: میں سچ کہتا ہوں کہ ایک بادشاہ دنیا میں پیدا ہوگا، اس کا نام تیمور ہوگا اور صاحب کراں ہوگا۔ تیمور شاہ نے 1398 میں ہندوستان کے بادشاہ محمد تغلق کو شکست دے کر ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب سکندر لودھی سے ابراہیم تک نوبت پہنچ جائے گی تو اس بات کا یقین سے سمجھ لیں کہ اس کی حکومت میں فتنہ پیدا ہوگا۔ ہندوستان میں خاندان مغلیہ کے بانی حکمران ظہیر الدین بابر نے، جو امیر تیمور یا تیمور شاہ کی پانچویں پشت میں سے تھے، 1526 عیسوی میں پانی پت کی پہلی لڑائی میں لودھی خاندان کو آخری حکمران ابراہیم لودھی کو شکست دے کر دلی پر قبضہ کر لیا تھا۔ بابر کے متعلق حضرت نعمت اللہ شاہ ولی بابر کے اقتدار میں آنے سے 350 سال قبل اپنے ایک شعر میں مدرج تاریخ 570 ہجری بمطابق 1174 عیسوی میں پیشن گوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اس کے بعد ملک کابل کا بادشاہ بابر دلی میں ہندوستان کا والی ظاہر ہوگا۔ بابر کے بیٹے ہمایوں اور اس دوران ایک افغان کے ظاہر ہونے کے بارے میں لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادشاہی ہمایوں تک پہنچے گی، جبکہ اس دوران قدرت کی طرف سے ایک افغان شیر شاہ ظاہر ہوگا۔ ہمایوں بادشاہ کو حادثہ پیش آ جائے گا کیونکہ شیر شاہ سوری نام کا ایک شخص دنیا میں ظاہر ہوگا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ شیر شاہ سے شکست کھانے کے بعد ہمایوں نے نظام سقا کے ذریعے دریائے گنگا پار کر کے جان بچائی اور ایران کے بادشاہ کے پاس پناہ لی، جس نے اس کی بڑی قدر و منزلت کی، اور چند سال بعد جب شیر شاہ سوری چل بسا تو ہمایوں نے شیر شاہ کی مدد سے 1000 عیسوی میں دوبارہ ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور 1006 تک حکومت کی۔ اس طرح ہمایوں بادشاہ ہندوستان پر قبضہ کر لے گا اور اکبر ملک کا بادشاہ بن جائے گا۔ چنانچہ جلال الدین محمد اکبر نے قریباً 50 سال تک ہندوستان پر بادشاہت کی۔ اس کے بعد جہانگیر عالم پناہ ہوگا، یہ متاب کامل کی طرح تخت پر جلوہ افروز ہوگا۔ نور الدین جہانگیر نے 1605 سے 1627 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ جہانگیر اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے مشہور ہے۔
اس کا مقبرہ شاہدرہ لاہور میں ہے، جس سے 200-300 گز فاصلے پر اس کی بیوی ملکہ نور جہاں کا مزار ہے۔ جب وہ دارالبقاء کی طرف سفر کرے گا تو اس کے بعد شاہ جہاں تخت نشین ہوگا۔ وہ قرن سے زیادہ اور 40 سال سے کم بادشاہی کرے گا، جبکہ اس کا بیٹا اورنگزیب اس کے سامنے ہی اس وقت تخت پر جلوہ افروز ہو جائے گا۔ اورنگزیب کے بعد خاندان مغلیہ کا زوال شروع ہو چکا تھا، لہذا اورنگزیب عالمگیر کے بعد آنے والے بہت سے غیر معروف جانشینوں کا نام اگرچہ اشعار میں موجود ہیں، لیکن ان کو نظر انداز کرتے ہوئے 1739 میں دلی کے قتل عام کا تذکرہ کرتے ہیں، جس کی پیشن گوئی حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے قریباً 600 سال قبل 548 ہجری مطابق 1154 عیسوی میں کی تھی۔ وہ فرماتے ہیں: نادر شاہ ایران سے آ کر ہندوستان کا تخت چھین لے گا، لہذا اس کی تلوار کے زور سے دلی کا قتل عام ہوگا۔ بابر بادشاہ جو ہوگا، اس کے بعد چند سالکوں کے درمیان ایک فقیر پیدا ہوگا، اس کا نام نانک ہوگا۔ بہت سے لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے۔ اس بے اندازہ فقیر کا بازار گرم ہوگا اور خوب چرچا ہوگا۔ ملک پنجاب کے درمیانی حصہ میں اس کی بڑی شہرت ہوگی، سکھ قوم اس کی مرید ہوگی اور وہ ان کے پیر کے طور پر نمایاں ہوگا۔ گرو نانک 1441 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1538 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ سکھ قوم مسلمانوں پر بہت ظلم ستم کرے گی، یہ ظلم و بدعت 40 سال تک اس میں ظاہر ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد عیسائی تمام ملک ہندوستان پر قبضہ کر لیں گے، 100 سال تک ان کا حکم ہندوستان پر چلتا رہے گا۔ جب اہل ہند پر ظلم اور عداوت کی زیادتی ہو جائے گی تو عیسائیوں کی طرف سے دین اور مذہب کو بہت نقصان پہنچ جائے گا۔ ہندوستان کے انگریز وائسرائے لارڈ کرزن نے یہ پیشن گوئی اس وقت سے قانوناً ممنوع قرار دی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم انگریزوں کی حکومت ہندوستان میں صرف 100 سال رہے گی۔ معلوم ہونا چاہیے کہ دین اسلام میں فتنہ پیدا کرنے کی غرض سے انگریزوں نے مسلمانوں کے اندر مرزائیوں اور قادیانیوں کا بیج بویا، جس سے دین اسلام کو بہت نقصان پہنچا اور بہت سے مسلمان گمراہ اور مرتد ہو گئے۔ جنگ جیم میں آسمان عیسائیوں کو مبتلا کر دے گا اور ان کے لیے تباہی و بربادی کا نشان ظاہر ہوگا۔ یہ جنگ عظیم اول 1914 عیسوی سے 1918 عیسوی تک رہی، پھر 21 سال بعد دوبارہ 1939 عیسوی سے 1945 عیسوی تک جنگ عظیم دوم جرمنوں سے عیسائیوں کی طرف لڑی گئی۔ اگرچہ اہل برطانیہ جرمنوں پر فتح پا لیں گے، لیکن جنگ کی تباہ کاریوں سے ان کے نظام حکم میں بہت زیادہ کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی انگریزوں کے بارے میں اپنی پیشن گوئی میں فرماتے ہیں: اگرچہ انگریز ہندوستان کو خود ہی چھوڑ جائیں گے، لیکن وہ اپنے مکر و فن سے لوگوں میں ایک جان لیوا جھگڑا چھوڑ جائیں گے۔ قیاس و قرائن کی روح سے یہ جھگڑا مسئلہ کشمیر ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ پیشن گوئی میں بعض مقامات پر اشارہ و کنایہ کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ جب ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا تو انسان کا خون بے دریغ جاری ہوگا، شورش و فتنہ انسانی سوچ سے بعید ہوگا۔ اکثر مسلمان ہندوؤں کے غیظ و غضب سے بے گھر ہو جائیں گے، یعنی مہاجرین کی شکل اختیار کر لیں گے۔ مسلمانوں کی غیرت و ناموس کو نقصان پہنچے گا، گویا مسلمانوں سے ان کی بہن بیٹیاں اور عورتیں چھین لی جائیں گی۔ مسلمان اپنے اسلاف کے علاقے پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان میں پناہ حاصل کریں گے۔ اس رنج اور مصیبت کے بعد ان میں بختاوری ظاہر ہوگی۔ اسلام کا نعرہ 23 سال تک بلند رہے گا، اس کے بعد دوسری بار ان پر ایک قہر ظاہر ہوگا۔ مسلمانوں پر اپنے ملک کی زمین تنگ ہو جائے گی اور تباہی و بربادی ان کی تقدیر میں ظاہر ہوگی۔ یاد رہے کہ یہ کہر الہی پیشن گوئی کے عین مطابق 1971 میں مسلمانوں کی تباہی و بربادی اور قتل و غارت کے بعد سقوط مشرقی پاکستان کی صورت میں ظاہر ہوا۔ تو اس وقت کسی کو اہل حق نہ دیکھے گا، لوگ چور اور ڈاکوؤں کے سر پر دستار رکھیں گے۔ مغربی پاکستان کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا اور ان کے ہاتھ کام چلانے والے آدمی آ جائیں گے۔ نیک کام کرنے کی نصیحت دنیا میں چھپ جائے گی، دھوکہ بازی اور فسوس سازی کے حربوں اور ہتھ کنڈوں کا نام نظام حکومت رکھ لیں گے۔ مشرق اور مغرب میں ہر طرف ریاکاری رواج پا جائے گی، عام و خاص لوگوں کے لیے فسق و فجور منظور خاطر ہوگا۔ ان کی ذلت کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے نصرت اور امداد پڑوسی ملکوں سے ظاہر ہوگی۔ منگول لشکر شمال کی جانب سے مدد کے لیے آئے گا، ایران والے اور ترکی والے بھی مددگار ثابت ہوں گے۔
کامیابی کے یہ تمام اسباب حج کے بعد ظاہر ہوں گے جب مسلمانوں کو غیب سے مدد اور نصرت آن پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی قدرت سے مغلوب کو غالب کر دے گا۔ میں گہری نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان فاتح اور کامران ہوں گے۔ گزرے ہوئے شعر میں پاکستان کی مدد کے لیے شمال کی طرف سے آنے والا لشکر منگول چائنا ہی کی فوج کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ امر غور طلب ہے کہ چونکہ چائنا کی افواج اب تک پاکستان آئی ہی نہیں ہے، اس لیے پچھلے 4 اشعار کی پیشن گوئی کا ماضی کی بجائے مستقبل سے زیادہ تعلق محسوس ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہندوستان کے ملک میں ایک سورش ظاہر ہوگی، مشرکانہ سرزمین پر فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ اس خلفشار کے وقت بت پرست قوم کلمہ گو مسلمانوں پر اپنے ہندوانہ قہر و غضب کے ذریعے جابر ہوں گے۔ اپنی مدد کے لیے شمال مشرق کی طرف سے فتح حاصل کرنے کے لیے غائبانہ امداد آئے گی۔ جنگی ہتھیار اور جنگی کارروائی کا ماہر لشکر آئے گا جس سے مسلمانوں کو زبردست اور بے حساب تقویت پہنچے گی۔ ترکی، عرب، ایران اور مشرق وسطیٰ والے امداد کے جذبے سے دیوانہ وار آئیں گے۔ نیز پہاڑوں، بیابانوں اور صحراؤں سے عرب بھی آئیں گے۔ آگ والا سیلاب ہر طرف رواں دواں ہوگا۔ چترال، نانگا پربت، چین کے ساتھ گلگت کا علاقہ مل کر تبت کا علاقہ میدان جنگ بنے گا۔ چین، ترکی اور ایران والے باہم یکجا ہو جائیں گے۔ یہ سب تمام ہندوستان کو غازیانہ طور پر فتح کر لیں گے۔ یہ چیونٹیوں اور مکڑیوں کی طرح راتوں رات غلبہ حاصل کر لیں گے۔ میں قسم کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ مسلمان قوم فاتح ہوگی۔ اہل کابل بھی کافروں کے قتل کے لیے نکل آئیں گے۔ کافر لوگ دائیں بائیں بہانہ سازی کریں گے۔ فیضہ حج کے بعد اور عید الفطر کی نماز سے پہلے ہاتھ سے نکلے ہوئے علاقے کو حاصل کر لیں گے جو انہوں نے غاصبانہ ضبط کیا ہوا تھا۔ دریائے اٹک کافروں کے خون سے 3 مرتبہ بھر کر جاری ہوگا۔ مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک انتہائی خونریز جنگ کو ظاہر کرتا ہے، جس میں اگلے شعر کے تناظر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی، لیکن اس شعر کی یہ تشریح اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک جغرافیائی اور واقعاتی لحاظ سے اس اہم نقطہ پر غور نہ کیا جائے کہ بلا کفار کے خلاف مذکورہ خونریز جنگ آخر پشاور سے صرف 45 میل دور دریائے اٹک کے کنارے تک کیسے آ پہنچے گی، جبکہ دریائے سندھ کے مغرب میں صرف صوبہ KP کے قبائلی علاقہ افغانستان اور چند آزاد جمہوری ریاستیں واقع ہیں جو مسلمانوں پر مشتمل ہیں۔ تو کیا اٹک کے کنارے کفار کی مزاحمت صرف یہی مغرب کی طرف سے آنے والے مسلمان کریں گے؟ دوسرا انتہائی تشویشناک اور حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ اگر مغرب کی طرف سے کفار کا آنا بعید قیاس ہے تو پھر دریائے اٹک تک کفار پاکستان کے مشرق یا شمال مشرق کی جانب سے کن ریاستوں یا علاقوں سے گزر کر پہنچیں گے، کیونکہ میدان جنگ آخر دریائے اٹک ہی بتایا جاتا ہے۔ پنجاب شہر لاہور ملک کشمیر نصرت شد، دریائے گنگا اور دریائے جمنا کا علاقہ اور بجنور شہر پر مسلمان غالبانہ قبضہ کر لیں گے۔ اس شعر میں مذکورہ صوبے، علاقے اور شہروں کے نام بالواسطہ طور پر نہ صرف دریائے اٹک کے خونی معرکے میں مسلمانوں کی فتح کو ظاہر کرتے ہیں بلکہ دشمن کو پیچھے دھکیلتے ہوئے پنجاب، لاہور، کشمیر اور ہندوستان کے اندر دریائے گنگا اور دریائے جمنا کے درمیان دوآبہ کا وسیع علاقہ اور مشہور شہر بجنور پر مسلمانوں کا غالبانہ قبضہ ظاہر کرتے ہیں۔ اس کام کے بعد کافر مغلوب ہو جائیں گے اور مسلمانوں کی جری افواج فتح حاصل کر کے خوش ہو جائیں گی۔ یہ لڑائی 6 ماہ تک انسانوں کے بیچ چلتی رہے گی۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کے فضل سے فاتح ہوں گے۔ یوں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے اپنی پیشن گوئی کے قصیدے میں پاکستان کے مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ کچھ مصیبتوں، پریشانیوں اور خراب حالات کے بعد بالآخر فتح حق اور سچ کی ہوگی اور باطل ناکام و نامراد ہو کر شکست کا مزہ چکھے گا اور مغلوب ہو جائے گا۔ اسلام کا غلبہ 40 سال تک ہندوستان کے ملک میں رہے گا۔ اس کے بعد دجال ایران کے شہر اصفہان سے ظاہر ہوگا۔ اس کافر دجال کو دفع کرنے کے لیے میں بیان کرتا ہوں، غور سے سنو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور حضرت مہدی علیہ السلام آخر الزمان ظاہر ہوں گے۔ نائب مہدی کا ظہور ہوگا، بلکہ میں تو اسے دیکھ رہا ہوں۔ میں پیغمبر کی شرع کا قائم کرنے والا جہاں میں صاف ظاہر دیکھ رہا ہوں۔ میں اس کی صورت دوپہر میں چمکنے والے سورج کی مانند دیکھ رہا ہوں۔ میں اس کے مشرق کی جانب سے دجال لعین کا ظہور دیکھ رہا ہوں۔ اس کی ایک آنکھ میں پھولا ہوگا جبکہ اس کو ایک گدھے پر سوار دیکھ رہا ہوں۔ اس کا لشکر اصفہان میں ہوگا۔ میں اس کو یہود اور نصارہ کے لشکر کے ساتھ دیکھ رہا ہوں۔ میں حضرت عیسیٰ کی تلوار سے دجال لعین کا قتل دیکھ رہا ہوں۔ یہ وارداتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ میں ذات باری تعالیٰ کے رازوں کو دیکھتا ہوں۔